السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ وادی کشمیر میں سردیوں کے بادشاہ 40 روزہ چلا کلان کا آغاز خشک موسم مگر ٹھٹھرتی سردیوں سے ہوا۔ محکمہ موسمیات کے ایک ترجمان نے بتایا کہ گرمائی دارالحکومت سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت -4.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گزشتہ شب کا درجہ حرارت -3.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ ادھر شبانہ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے درج ہونے سے وادی کے کئی علاقوں میں صبح کے وقت جہاں آبی ذخائر منجمد ہوئے تھے وہیں گھروں میں نصب نلوں کا پانی بھی جم گیا تھا۔ وادی کے شہر آفاق سیاحتی مقام گلمرگ میں کم سے کم درجہ حرارت -3.0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جہاں گزشتہ شب کا درجہ حرارت -4.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ وادی کے دوسرے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں کم سے کم درجہ حرارت -5.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جہاں گزشتہ شب کا درجہ حرارت -6.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ اسرائیل کے دفاعی افواج نے کہا ہے کہ اس نے لبنان میں حزب اللہ تحریک کے ایک آپریشنل کمانڈ سینٹر پر حملہ کیا ہے۔ IDF نے ٹیلی گرام پر ایک بیان میں کہا ہے کہ IDF کے جنگی طیاروں نے لبنان میں حزب اللہ کے آپریشنل کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا۔ IDF نے کہا ہے کہ اس کے فوجیوں نے میتولا کے علاقے میں سرحد کے قریب لبنان سے حفاظتی باڑ کے قریب آنے والے متعدد عسکری پسندوں کی نشاندہی کی ہے۔ IDF کے جوانوں نے ان پر گولی چلائی۔ 7 اکتوبر کو حماس نے غزہ پٹی سے سرحد پار سے اسرائیل کے خلاف زبردست راکٹ حملہ کیا، جس میں 1200 سے زائد افراد ہلاک اور 240 کے قریب یرغمال بنائے گئے تھے۔ اسرائیل نے جوابی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کا حکم دیا اور حماس کے جنگجوؤں کو ختم کرنے اور یرغمالیوں کو بچانے کے بیان کردہ ہدف کے ساتھ فلسطینی علاقے میں زمینی دراندازی شروع کی۔ مقامی حکام کا کہنا تھا کہ اس تنازع میں غزہ میں اب تک 20,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران اور قطر کے وزراء خارجہ نے غزہ کے بحران کا سیاسی حل تلاش کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ اطلاع زنوا نے دی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والی بات چیت کے دوران ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ اور ان کے قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے بھی دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین اور غزہ کی ترقی گزشتہ 2 مہینے کے دوران دونوں ممالک کی جانب سے مشترکہ طور پر اٹھائے گئے اہم ترین امور ہیں، جس کا مقصد غزہ میں اسرائیلی حملوں کو مستقل طور پر روکنا اور جنگ زدہ علاقوں تک امداد کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ ریاست تلنگانہ کا متحدہ عادل آباد ضلع شدید سردی کی لپیٹ میں ہے، جہاں کئی مقامات پر اقل ترین درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد حکام نے یلو الرٹ جاری کیا ہے اور محکمہ موسمیات نے انتباہ دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ضلع کے بیشتر مقامات پر درجہ حرارت میں مزید گراوٹ ہوگی۔ شمالی ہند سے چلنے والی سرد ہواؤں کے باعث سردی کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا۔ دسمبر کے پہلے ہفتے سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی درج کی گئی۔ جاریہ مہینے کی 13 تاریخ کو آصف آباد میں درجہ حرارت 10.5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا تھا، لیکن 5 دنوں کے دوران درجہ حرارت میں مزید گراوٹ ہو گئی ہے۔ کئی مقامات پر درجہ حرارت 12 تا 9 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ عادل آباد میں ہر سال اقل ترین درجہ حرارت 7 ڈگری درج کیا جاتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مختلف موسمی حالات اور پڑوسی ریاستوں سے آنے والی تیز ہواؤں کی وجہ سے درجہ حرارت میں گراوٹ ہوئی ہے۔ صدر جمہوریہ درپدی مرمو نے کہا ہے کہ تعلیم اور صحت کے شعبے میں سرگرم اداروں کو مجموعی طور پر قوم کی تعمیر میں تعاون کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ حیدرآباد میں MNR ایجوکیشنل ٹرسٹ کی گولڈن جوبلی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ بہتر تعلیم ترقی کے دروازے کھولتی ہے اور اچھی صحت انسان کو زندگی میں متحرک رکھتی ہے۔ انہوں نے اداروں کو دیہی علاقوں میں عوام کی تعلیم اور طبی سہولیات پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ مرمو نے کہا ہے کہ ملک کی مجموعی ترقی کے لیے تعلیم اور صحت کی خدمت کو سب کے لیے قابل رسائی بنانا ضروری ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ملک دنیا کی علمی معیشت میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا تلنگانہ کی صنعت بالخصوص حیدرآباد میں اور ریاست کے باصلاحیت IT پیشہ ور افراد نے دنیا بھر میں ملک کی ساکھ کے لیے کافی تعاون کیا ہے۔ اراکین پارلیمنٹ کی معطلی کے خلاف انڈیا اتحاد کے لیڈر جمعے کو یہاں جنتر منتر پر احتجاج کریں گے۔ کانگریس کے صدر اور راجیہ سبھا میں حزب اختلاف کے لیڈر ملیکارجن کھڑگے نے جمعرات کو وجے چوک میں اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ منعقدہ پریس کانفرنس میں کہا کہ جنتر منتر کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف حصوں میں بھی احتجاج کیا جائے گا۔
انہوں نے مودی حکومت پر جمہوریت کو تباہ کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ بی جے پی نہیں چاہتی کہ ملک میں کثیر الجماعتی جمہوریت ہو۔ اپوزیشن ارکان کو پارلیمنٹ میں صحیح مطالبات پر آواز اٹھانے کے لیے معطل کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نہیں چاہتی کہ ایوان چلے۔ جمہوریت میں سوال کرنا ہمارا حق ہے۔ ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو پارلیمنٹ کی سیکیورٹی میں ہونے والی کوتاہیوں پر بیان دینا چاہیے۔ تلنگانہ میں کورونا کے معاملات میں اضافہ درج کیا جا رہا، جس کے پیش نظر شہر حیدرآباد کے اہم اسپتالوں میں احتیاطی اقدامات کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ میں کورونا کے 14 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں، جن میں حیدرآباد میں 6 معاملات شامل ہیں۔ عہدیدار کورونا کے معاملات میں اضافے پر چوکس ہو گئے ہیں۔ عثمانیہ اسپتال میں ICU کے بشمول 5 علیحدہ بستر تیار رکھے گئے ہیں۔ وینٹیلیٹر، آکسیجن، RT-PCR کٹس اور دواؤں کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ گاندھی اسپتال میں کورونا کے وقت میں بنائے گئے علیحدہ وارڈ کو تیار رکھنے کی اطلاع ملی ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر لوک سبھا میں 2 نوجوانوں کے چھلانگ لگانے کے واقعے کے بعد حکومت نے پورے پارلیمنٹ ہاؤس کی سیکیورٹی سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس CISF کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ CISF نے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل اجے کمار کی صدارت میں ایک بورڈ تشکیل دیا ہے تاکہ پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس کا ایک جامع اور گہرائی سے سروے کیا جا سکے، تاکہ CISF کے سیکیورٹی اور فائر ونگ کی باقاعدہ تعیناتی کی جا سکے۔ ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ نے CISF ڈائریکٹوریٹ جنرل کو پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس کا جامع سروے کرنے کی ہدایت دی تھی، جس پر CISF ڈائریکٹوریٹ جنرل نے فوری طور پر اس بورڈ کی تشکیل کا فیصلہ کیا۔ راجیہ سبھا میں جمعرات کو ٹیلی کام بل 2023 صوتی ووٹ سے پاس کر دیا گیا۔ اس بل میں التزام کیا گیا ہے کہ موبائل کے ذریعے فراڈ کرنے والے شرارتی عناصر کو 3 سال کی جیل اور 50 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ بل پر بحث کے دوران مرکزی وزیر موصولات اشونی ویشنو نے بتایا کہ ملک میں براڈ بینڈ انٹرنیٹ صارفین کی تعداد بڑھ کر 85 کروڑ ہو گئی ہے، جبکہ پہلے ملک میں محض 1.5 کروڑ براڈ بینڈ انٹرنیٹ صارف تھے۔ وزیر موصولات اشونی ویشنو کا کہنا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو موبائل فون کا غلط استعمال کر کے فراڈ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر لگام لگانے کا انتظام کیا جا رہا۔ اگر کوئی شخص غلط دستاویز دے کر موبائل سم حاصل اور استعمال کرتا ہے تو اسے 3 سال کی سزا اور 50 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اسی طرح بہت بڑا فراڈ کا ایک اور طریقہ اس میں ایک سم باکس ہوتا ہے۔ باکس میں بہت سارے سم لگا دیے جاتے ہیں۔ ایسے شرارتی عناصر کے لیے بھی 3 سال کی جیل اور 50 لاکھ روپے تک کا جرمانہ التزام ہے۔ اسی طرح سافٹ ویئر کے ذریعے سے کسی شخص کے موبائل نمبر کا استعمال کر کے دیگر اشخاص سے فراڈ کرنے والوں کے لیے بھی 3 سال کی جیل اور 50 لاکھ روپے تک کا جرمانے کی سزا رکھی گئی۔ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے نئے صدر کا نام سامنے آ گیا ہے۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ برج بھوشن سنگھ کے قریبی سنجے سنگھ انڈین ریسلنگ فیڈریشن کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ سنجے سنگھ 2008 میں وارانسی ریسلنگ ایسوسی ایشن کے ضلع صدر بنے تھے، پھر 2009 میں اتر پردیش ریسلنگ ایسوسی ایشن بنا تو برج بھوشن شرن سنگھ ریاستی صدر اور سنجے سنگھ نائب صدر بنے تھے۔ بہرحال WFI کے الیکشن کا جب نتیجہ برآمد ہوا تو سنجے سنگھ کے ساتھ ساتھ ان کے پینل کی فتح یابی کا بھی اعلان ہو گیا۔ نتیجہ سامنے آنے کے بعد برج بھوشن سنگھ کے داماد وشال سنگھ نے کہا ہے کہ ہمارے سبھی پینل کی جیت ہوئی ہے، سبھی اچھے ووٹ سے جیتے ہیں، گنتی چل رہی ہے تو آفیشیل نمبر جلد ہی آ جائیں گے۔ دراصل کچھ پوسٹ کے لیے ووٹ شماری کا عمل جاری ہے، اس لیے کامیاب امیدواروں کے ووٹوں کی تعداد بھی سامنے نہیں آ سکی۔ چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز تقرری سروس کی شرائط اور دفتر کی مدت کا بل 2023 جمعرات 21 دسمبر لوک سبھا سے پاس ہو گئی۔ اس بل کا مقصد الیکشن کمیشن آف انڈیا کے 3 اراکین تقرری کے لیے طریقہ کار قائم کرنا ہے۔ یہ بل سیدھے طور پر سپریم کورٹ کی اس ہدایت کے برعکس ہے جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا انتخاب وزیر اعظم، حزب مخالف لیڈر اور چیف جسٹس آف انڈیا CJI والے پینل کے ذریعے کیا جانا چاہیے۔ اس بل کے پاس ہونے کی جانکاری لوک سبھا کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دی گئی۔ پوسٹ میں کہا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر اور دیگر الیکشن کمشنرز تقرری سروس کی شرائط اور دفتر کی مدت کار بل 2023 لوک سبھا میں پاس ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔